محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ اٹھائے لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگا، اٹھائیں لاکھ دیواریں طلوع سحر تو ہوگا انشاءاللہ۔ یہ شب کے پاسباں کب تک نہ ہم کو راستہ دیں گے، خون دل دیکھ کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر خطیب عرب و عجم، داعی توحید و سنت، عالم اسلام کی عظیم شخصیت، میری مراد فضیلت الشیخ حضرت علامہ ڈاکٹر سید طیب الرحمن شاہ صاحب زیدی حفظہ اللہ تعالی بلند کر کے نعرہ تکبیر، مسلک حق مسلک اہل حدیث۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اہل ایمان علماء کی ایک کثیر تعداد سٹیج پر موجود ہے۔ میں شریعت کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ آج میں صرف حاضری لگوانے آیا تھا، کیونکہ پچھلے سال میں 9 مارچ کو جو تاریخ رکھی گئی تھی، جو بھی تھی، ایک دن قبل میں تبلیغی دورے پر سعودیہ چلا گیا تھا، اور آج ان سے وعدہ تھا کہ میں انشاءاللہ وقت پر پہنچوں گا، اور شاید مبالغہ نہ ہو تو میں 5 بجے سب علماء سے پہلے یہاں پہنچ گیا تھا، لیکن باری مجھے ابھی بھی زبردستی ہی ملی ہے۔ شاید 11:35 ہو چکے ہیں، اور میں 12 بجے انشاءاللہ اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ ایک حدیث مبارکہ سماعت فرمائیے، اور کوشش ہوگی کہ اسی حدیث پر اپنی بات گفتگو ختم کر سکوں۔ اللہ کریم مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو اس کے مطابق اپنی زندگی بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ حسین بن عبد الرحمن رحمہ اللہ، سعید بن جبیر رحمہ اللہ کے پاس تشریف فرما۔ یہ حسین جو ہے حا صاد یا اور نون، یہ حسین بن عبد الرحمن کوفہ کے ایک بہت بڑے امام، اور سعید بن جبیر بھی امام الورع ایک محدث ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں
کہ رات کی تاریکی میں ایک ستارہ ٹوٹا ہے، تم میں سے کس نے دیکھا؟ سوال صرف اتنا ہے حدیث میں، یہ امام بخاری اور امام مسلم اور مسند احمد اس میں یہ حدیث موجود ہے، کہیں پر الفاظ کی زیادتی اور کہیں کمی پر۔ سوال یہ تھا کہ رات کی تاریکی میں تم میں سے کس نے ایک ستارہ ٹوٹا تھا دیکھا؟ حسین بن عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا۔ بات ختم ہو گئی؟ نہیں، ساتھ کہنے لگے میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تھا، حالانکہ وہ بھی عالم ہے اور وہ بھی عالم ہے۔ سوال مجلس میں ہوئے اور جواب صرف حسین دیتے، سوال صرف یہ تھا کہ رات کو تارا ٹوٹا تم میں سے کس نے دیکھا؟ وہ کہہ دیتے میں نے دیکھا، بات ختم ہو جاتی۔ کہنے لگے میں نے دیکھا تھا لیکن میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تاکہ سامعین سننے والوں کے لیے یا سعید بن جبیر کے ذہن میں رحمہ اللہ یہ بات نہ آئے کہ یہ تو 1 بجے کا وقت تھا، ابھی رات کا آخری پہر شروع نہیں ہوا۔ گویا یہ حسین بن عبد الرحمن ساری رات قیام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اور تاریخ بتلاتی ہے کہ حسین بن عبد الرحمن تہجد گزار ہیں، شب بیدار ہیں، رات کو رب کے سامنے سجدہ کرنے والے، لیکن اتنا بچنے والے اللہ کے ساتھ شرک سے، اتنا بچنے والے کہ ساتھ کہہ دیا میں اس وقت نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تاکہ سننے والوں کے ذہن میں اور سعید بن جبیر کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ میرا یہ عمل، رات کا یہ قیام، یہ شب بیداریاں، یہ رب کی رضا کے لیے رکوع اور سجدے اور قیام اور منتیں اور حاجتیں، کہیں ریاکاری کا شائبہ تک میری گفتگو سے ظاہر نہ ہو، اس لیے کہہ رہے میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اخف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فسئل عنہ فقال الریا، کہ مجھے تم سے سب سے زیادہ جو ڈر ہے وہ اس بات کا ہے کہ تمہارے اندر شرک اصغر کی بیماری نہ آ جائے۔ پوچھا گیا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا ریا، وہ دکھلاوے۔ اور ایک حدیث آتی ہے جس کی سند پر کلام ہے کہ ریاکار کو جہنم کی اس کنویں میں، اس وادی میں ڈالا جائے گا جس وادی سے جہنم بھی اللہ سے، اس وادی سے جہنم بھی پناہ مانگتی۔ اہل ایمان ہمارے ہاں تو ریاکاری کی بیماری الا من رحم ربی، حالانکہ یہ بھی عالم ہے، اور سعید بن جبیر کا شمار ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے چوٹی کے شاگردوں میں ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے ذہن کو بھی صاف رکھنے کے لیے، اس شخص کے ذہن کو بھی ریاکاری سے بچانے کے لیے ساتھ کہہ رہے ہیں میں نماز نہیں پڑھ رہا، میں سجدہ نہیں کر رہا تھا، میں سجدہ نہیں کر رہا، تم کیا کر رہے تھے؟ رات کو کیوں جاگ رہے تھے؟ کہنے لگے مجھے ایک زہریلی چیز نے ڈس لیا تھا، ایک جانور نے کاٹ لیا تھا، میں تو درد میں مبتلا تھا، اس تکلیف کی وجہ سے میں ڈر رہا تھا، درد کی وجہ سے تکلیف کے اندر تھا، میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا۔ صاف کہہ دیا تاکہ اس شخص کے ذہن میں ریاکاری کا شائبہ تک نہ۔ ہمارے ہاں تو بیماری عام ہو چکی ہے کہ آج خطیب آگے اور پیچھے، علامہ اور سابقہ، لاحقے اور سابقے، بلکہ اشتہار بنا کر دینے لگ گئے، نام چھوٹا ہو گیا۔ پچھلے ہفتے میں بہت ایک سفر میں تھا، پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے آخری کونے میں، خبر ملی ایک بڑے علم کا پہاڑ پہنچا اور وہاں سٹیج پر سامنے سائن بورڈ لگا ہوا ہے، پناہ فلیکس لگا ہوا ہے، اور وہاں پر اس خطیب کا نام چھوٹا لکھ دیا ہے،
بڑے کا بڑا لکھ دیے. وہاں پہنچنے کے بعد گاڑی سے اتر کر اشتہار پڑھ کر یہ اہل توحید واپس چلا گیا اور اپنی زبان سے یہ کہہ کر گیا میرا نام چھوٹا لکھا ہے اس لیے میں خطبہ نہیں دوں. پیغمبر علیہ السلام کی حدیث فرمایا میں تم سے شرک سے نہیں شرک اصغر سے ڈر رہا کہیں تمہارے اندر یہ ریاکاری کی بیماری نہ آ جائے. تمہارے یہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں اگر صرف شیخ الحدیث لکھ دیا جاتا, فضیلت الشیخ لکھ دیا جاتا, سماحت الشیخ کہہ دیا جاتا, وہ کہہ دیا کرتے تھے میرا نام تو عبد المنان نور پوری ہے, کوئی فضیلت الشیخ ہے عبد المنان اس کو لے جاؤ, میں تمہارے جلسے میں نہیں جاتا. ہم اس کی اولاد ہیں, ہم اس کے روحانی فرزند ہیں, ہمیں اپنی تربیت کرنی چاہیے. میں اپنے ذاکر سے بھی کہوں گا اپنے یوتھ فورس کی تربیت کیجئے. میں ان کو پہلے بھی کہتا رہا کتنی مجالس میں, ان کی آج بھی یہی بات کہتا ہوں, ذمہ داروں کی موجودگی میں اپنے ان نوجوانوں کی تربیت کیجئے, ان کو عملی میدان کے لے کر آئیے, ان کو ریاکاری سے بچائیے, لائقے اور سابقوں سے بچائیے, ان کو ہمیشہ علم کا طالب علم رکھیے, ان سے کام لیجئے اور ان کی محنتیں اور مشقتیں رات کی تاریکی میں رب کی بارگاہ میں پیش کر کے قبولیت کے لیے ان کے لیے دعا کیجئے. ریاکاری سے ان کو محفوظ کر دیجئے. کہا یہ محدث سعید بن جبیر جن کو حجاج بن یوسف کے سامنے قتل کر دیا گیا تھا ان کی حق گوئی کی وجہ سے, اور کہا یہ حسین بن عبد الرحمن دونوں ہم عاشر ہیں, عالم ہے, محدث ہے, امام ہے, متقی ہے, امام البراء, لیکن ایک دوسرے سے اپنا عمل بچا رہے ہیں کہ کہیں میرا ایک سجدہ بھی اس کی خوشنودی کے لیے ہو گیا تو رات کی ساری محنتیں بیکار ہو جائیں. ہمارے ہاتھوں دکھلاوے کی بھرمار ہے. آپ صبح کے وقت میں دیکھتا ہوں اسلام آباد میں اور مختلف بڑے شہروں میں عورتیں اور مرد ہاتھ میں من کے لیے ہوئے سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے واق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تاکہ دوسرا دیکھے کہ یہ بڑا ذکر کرنے والا شخص. ہاتھ سے من کے گر رہے, تسبیح کے دانے گر رہے, زبان پر اللہ کا نام ہے, سبحان اللہ کی تسبیحات ہے. اٹھائیے دارمی اور پڑھ کر دیکھیے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک عورت کے پاس سے گزرے, خاتون ہے اور تسبیح کے دانوں پر وہ گنتی کر رہی ہے, رب کی تسبیح پڑھ رہی ہے. آپ نے کینچی سے دھاگا کاٹ کر اس کے دانے بکھیر دیے تھے. یہ دکھلاوے. ایک اور شخص کو دیکھا جو پتھر کے دانوں پر گنتی کر رہا تھا, پاؤں کی ٹھوکر مار کر وہ پتھر کے دانے بکھیر دیے, بجری بکھیر دی اور کہا سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے کہ تم علم کے لحاظ سے پیغمبر کے صحابہ سے بھی بڑھ گئے ہو. ہمارے ہاتھوں دکھلاوے کی بھرمار ہے, بیٹھتے ہیں تو فوٹو کی بھرمار ہے. میں اس کے ساتھ کھینچ لوں وہ میرے ساتھ کھینچ لے, نیٹ پہ لگا دوں کہ میں اس کے ساتھ بیٹھا, کھا رہا تھا, پی رہا تھا, چل رہا تھا. او اہل ایمان, کیسے ہماری تربیت ہوگی, کیسے ہم اس بیماری سے بچیں گے؟ اپنے جوانوں کی تربیت کیجیے. سعید بن جبیر سے پوچھا یہ تھا سعید نے رحمہ اللہ, رات کو تارا ٹوٹے تم میں سے کسی نے دیکھے؟ جواب یہ تھا دیکھا تھا, بات ختم. نہیں, کہا دیکھا تھا, میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا, مجھے ایک زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا, آگے شرح کر رہا ہے تاکہ میری کوئی نیکی. مجھے یاد ہے بات اس پر چل پڑی ہے کوٹ روڈ کے اندر. میں فراغت کے بعد جب پیر بدی رحمہ اللہ نے مجھے بلایا, شیخ العرب میرے لیے بڑا اعزاز تھا. میں وہاں پہنچا, ایک مسجد کی تعمیر, بہت بڑی مسجد. رات کی تاریکی ہوئی, رات کی تاریکی, 2-3 بجے قریب مسجد کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا. ایک شخص آیا اور اس نے اس خادم کو اٹھایا اور کہا میں مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. گاڑی کی ڈگی کھولی, آٹے کی جو 2.5-3 من کی بوری ہوتی ہے وہ نوٹوں سے بھری ہوئی.
کہا یہ اٹھاؤ اور کوٹ روڈ کی مسجد میں تعمیر میں حصہ ڈال دو اس کے اندر اس نے کہا کوئی رسید لے لو. کہا رسید میں نے اپنے رب سے لے لی، رب سے لے لیے. اس کے لیے آیا تھا. آپ کا نام کیا ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا اگر یہ بتلانا تھا میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کتنی رقم لے کر آیا ہوں، میں دن کے اجالے کے اندر آتا. امام میرا اعلان کرتا آج ہم مسجد کے اندر کوئی پنکھا لگا دیں، صف بچھا دیں، مولوی کی جرت نہیں ہوتی میری اجازت کے بغیر ٹائم کیسے تبدیل کر دیا. یہ ریاکاری کی بیماری ہے، ساری نیکیاں برباد ہے. وہ بھی بڑا نیک تھا، ہماری طرح کوئی نالائق نہیں تھا. رات کو امیر کا دروازہ پیٹ ڈالا، یہ مال فتنہ ہے، یہ بوری کوئی دے گیا ہے، اس کو اٹھاؤ اور اللہ کے گھر میں لگا دو. آج تک تاریخ اس بندے کو تلاش کرتی پھرتی ہے، کوئی نہیں جانتا یہ آٹے کی بوری نوٹوں سے بھر کر کون دے گیا. وہ کس لیے دے گیا تھا؟ رب کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں. ہمارے ہاں تو یہ بیماری ہے. حدیث میں آتے ہیں پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیا چندہ دیجئے، مال جمع کیجئے. لوگوں نے جمع کر دیا، سونے اور چاندی کے ڈھیر لگ گئے، ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق مال دے دیا. فجر کے قریب ایک ساتھی آتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ چند کھجوریں لے لیجئے، یہ مال جہاد میں جمع کر لیجئے. مٹھی بھر کھجوریں آپ نے وہ لے لی. رب نے وحی کے ذریعے بتلا دیا اور حکم دے دیا ان چند کھجوروں کو جو پاؤں کے قریب ہے پورے سونے اور چاندی کے ڈھیر پر بکھیر دو، اور اسے کہہ دو نوجوان کو اللہ نے تجھے اس سارے مال دینے والوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا. کہا وہ چند کھجوریں، چند دانے، اور کہا وہ سونے چاندی کے ڈھیر. پوچھا، صحابہ نے بے چین ہو گئے، اللہ کے پیغمبر آخر ان کھجوروں میں کیا ہے؟ ان کا وزن، ان کی مقدار، ان کی کوالٹی، ان کی کوانٹیٹی، کس بات پر اس کو ثواب ملے؟ ہم نے سونا دیا ہے، چاندی دی ہے، مال دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ سے سن لیجئے، یہ رات کو گیا تھا، عشاء کے ٹائم اعلان ہوا تھا، یہ اپنے باغ میں چلا گیا، ایک کھجور پر چڑھتا. میں نے عرب کے اندر لوگوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے درختوں پر، کھجور کے تنے پر انتہائی مشکل اوپر چڑھتا، خوشے کو تلاش کرتا، اور وہاں سے ایک کھجور ملتی اور کبھی نہ ملتی. یہ آ کر کہہ دیتا ایک ہی کھجور ملی. یہ ساری رات درختوں پر چڑھتا رہا، اترتا رہا، تلاش کرتا رہا، چڑھتا رہا. رات بیت گئی، فجر کی اذان ہونے کے قریب ہے. اس کو پورے باغ کی کمائی میں یہ مٹھی بھر، یہ پاؤ بھر کھجوریں ملی ہے. مسند احمد کے اندر امام احمد اس کو بیان کرتے ہیں، یہ چند کھجوریں لے کر آیا. اللہ نے اس کی مقدار کو نہیں دیکھا، معیار کو دیکھا ہے، کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا، کوالٹی کو دیکھا ہے. اس کی محنت کو دیکھ کر ساری رات کی محنت اس کی اللہ کے ہاں لکھی گئی ہے، اور اس وجہ سے اللہ نے سارے مال پر اس کو فوقیت دے دی. اس لیے حسین بن عبد الرحمن نے کہا تھا، میں رات کو جاگ رہا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا تھا، کہیں میری ساری سابقہ تہجدیں برباد نہ ہو جائے. اور ہم کتنے نالائق ہیں کہنے والوں کی اکثریت اور سننے والوں کی اکثریت. الا من رحم ربی، کوئی کہہ دے شاہ صاحب میرے لیے خصوصی دعا کرو، میں اپنی زبان سے بڑا چودھری بن کے کہتا ہوں ہاں خصوصی اوقات میں کروں گا، تاکہ اسے پتہ لگے میں تہجد پڑھتا ہوں. جب ذہن میں یہ بات آئی، اس کو پتہ لگے قیام کرتا ہوں، شب بیدار ہوں. یاد رکھ وہ ساری شب بیداریاں، وہ سارے قیام، وہ سارے رکوع، وہ سارے سجدے اللہ کے لیے نہ رہے، بندے کی رضا کے لیے. رب کہے گا آج چلا جا. اس ریاکار کو کہا جائے گا جا، جن لوگوں کی خوشنودی کے لیے تو کرتا تھا
سید کے لیے، لیڈر کے لیے، قائدین کے لیے، جس کے لیے تو کرتا تھا وہ دیکھے میں انتھک مجاہد ہوں، میں کتنی محنتیں کرنے والا ہوں۔ جا اور دیکھ تیرے عمل کا وہ کوئی بدلہ دیتے ہیں؟ یوم یفر المرء من اخیہ، کون وہاں بدلہ دے گا؟ نیکیوں کو لوگ ترسیں گے۔ اس لیے حسین نے کہا تھا میں نماز نہیں پڑھ رہا تھا، مجھے جانور نے کاٹ لیا تھا، ڈس لیا تھا اور میں نے دم کروا لیا تھا، یہی پر بات ختم نہیں کی اور کہا سعید بن جبیر حالانکہ وہ بھی عالم ہے، وہ بھی عالم ہے، زبان بند رکھتے حسین، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ حدیث میں آیا ہے۔ نہیں، سلف کا یہ مسلک نہیں، سلف کا یہ پیغام نہیں ہے۔ حسین بن عبد الرحمن نے کہہ دیا تھا میں نے دم کروایا، اس لیے کروایا۔ امام شعبی بیان کرتے ہیں، امام شعبی کہتے ہیں ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا نظر بد اور زہریلے جانور کا دم بڑا نافع ہوا کرتا ہے، عمل کیا، ساتھ ہی محمد کریم کی حدیث بھی بیان کر دی۔ یہی تو مسلک ہے، اور یہ ترہ امتیاز صرف اہل حدیث کو حاصل ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ہم ہی کہتے ہیں، ہم رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، آمین کیوں کہتے ہیں، 8 تراویح کیوں پڑھتے ہیں، سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں، امام کے پیچھے فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں، ہم نماز کا یہ طریقہ کیوں اپناتے ہیں، یہ ہمارا ہی ترہ امتیاز ہے۔ ہم کہتے ہیں میرے پیغمبر نے ایسے پڑھا، میرے پیغمبر نے ایسے کرنے کا حکم دیا، اور یہی بات حسین نے سعید عالم کو کہا کہ مجھے پیغمبر کی حدیث ملی اور میں نے اس پر عمل کیا۔ وہ آگے سے کہہ دیتے مجھے معلوم ہے حدیث میں آتا ہے، جیسے آج کسی کو سمجھاؤ وہ کہتے بس حدیث سے نہ سناؤ، میں نے سارا کچھ پڑھ رکھا۔ یہ امام ہے، محدث ہے، اور وہ بھی کوفے کا امام ہے۔ طلباء سامعین موجود ہے، اب جواب سنیے، سلف کا طریقہ، اہل ایمان کا طریقہ، اہل حدیث کا ترہ امتیاز۔ کہنے لگے حسین تم نے بہت اچھا کیا کہ جب پیغمبر کی حدیث سنی تم نے اس پر عمل کر لیا، یہی مسلمان کی شان ہوا کرتی۔ ہم نے کتنی بار سنا نماز کا طریقہ یہ ہے، کتنی بار سنا کہتے ہاں حدیث میں آتا ہے رکوع جاتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ، رکوع اٹھتے ہوئے ہاتھ اٹھاؤ، 2 رکعتوں کے بعد ہاتھ اٹھاؤ۔ لیکن میری برادری، میرا بزرگ، میرا درویش، میرا پیر، ہزاروں بہانے، مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے، سمعنا وَأَطَعْنَا، ادھر سنتا ہے ادھر عمل کرنے لگ جاتا۔ یہی مسلک اہل حدیث، اہل ایمان، صحابی کے شاگرد، ابن عباس کے شاگرد سعید بن جبیر، اور کون ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، پیغمبر کے چچا کا بیٹا، جس کے بارے میں پیغمبر نے رب سے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اسے دین کی فقاہت اور قرآن کی تفسیر سے سمجھا دے۔ اس کا شاگرد ہے، انہوں نے کہا تو نے صحیح کیا، لیکن کہہ کر بات رکوا دی۔ حسین لیکن ہمیں ابن عباس سے حدیث پہنچی ہے، اللہ اکبر، اپنی بات ہمیں ابن عباس سے حدیث پہنچی ہے۔ اب یہ الفاظ نسائی کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی میں بھی موجود ہے، یہی حدیث کہیں مختصر ہے کہیں طویل ہے۔ یہ سعید کہہ رہے رحمہ اللہ ہمیں ابن عباس سے بات پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو دیکھا، ایک نبی کو دیکھا جس کے ساتھ تھوڑی سی جماعت ہے،
ایک پیغمبر کو دیکھا اس کے ساتھ ایک آدمی یا دو آدمی ہیں. ایک پیغمبر کو دیکھا وہ اکیلا ہی آ رہا تھا. تھوڑی سی جماعت. عربی جاننے والے لوگ جانتے ہیں, علماء جانتے ہیں, شریعت کے ایک ادنا سا طالب علم میں اپنی اصلاح کے لیے اور اپنے بھائیوں پر پیغام پہنچانے کے لیے تھوڑی سی جماعت, عربی میں اس کو را اور دو آنکھوں والی ہا اور تو معہ الرہتو, پیغمبر کے ساتھ تھوڑی سی جماعت. اور راحت کا لفظ یاد رکھیے گا 10 آدمیوں سے بھی کم جماعت پر عربی میں بولا جاتا ہے. گویا اس پیغمبر نے محنت کی لیکن 10 آدمی بھی مسلمان نہ ہوئے, لیکن منہج نہ چھوڑا, اللہ کا بتایا ہوا طریقہ نہ چھوڑا. کہا دوسرا نبی دیکھا ایک یا دو, اور تیسرے کو دیکھا اکیلا ہی آ رہا ہے. کان امہ, ان ابراہیم کان امہ, امت کے برابر بدن. مجھے بتلاؤ پیغمبر فیل ہوئے, ناکام ہوئے یا کامیاب؟ پیغمبر کامیاب, منہج پر رہتے ہوئے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. ان کے ذمہ داری یہ لگائی گئی تھی قوم کو, بندوں کی بندگی سے ہٹا کر رب کی بندگی کا پیغام دینا ہے. وہ اس مشن پر گامزن رہے, چلتے رہے. کوئی ملا اپنی کامیابی کے ملا, نہ ملا اکیلے دنیا سے چلے گئے. فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم جماعت بھی کامیاب ہو گئی, انبیاء بھی کامیاب ہو گئے. جو منہج سرب سے چمٹا رہا یہی کامیابی کا راستہ. آج ہم ووٹوں اور نوٹوں کی سیاست میں چلے گئے, مسلک سے ہٹتے چلے گئے, یتیمی کی طرف سفر شروع کر دیا. آئیے آخری بات کرتا ہوں, حدیث بہت لمبی ہے, وقت بہت تھوڑا ہے, علماء موجود ہے, میں ایک طالب علم ہوں. اگر چاہتے ہو انقلاب, دنیا میں امن, پاکستان کے اندر امن, شام کے اندر بچوں کی قتل و غارت بند ہو, چاہتے ہو کشمیر کی آگ بند ہو جائے, عراق کے اندر یہ تباہیاں ختم ہو جائے, اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, منبر رسول سے اعلان کرتا ہوں, منہج سلف بیان کرتا ہوں, طریقہ صرف ایک ہے. انبیاء کے مشن کے پیچھے چلیے. جو ملتا ہے ملاتے آئیے, جو ہٹتا ہے وہ اپنی ذمہ داری پر ہے. نبی کی نبوت کا جو منہج تھا وہ توحید کا پیغام تھا. قرآن کا جو پیغام ہے وہ توحید کا پیغام ہے. آج امت محمدیہ کی اکثرت مردوں کو نہیں, مردوں کے جانوروں کو سجدہ کر رہی ہے. ان کو یہاں سے اٹھائیے, رب کی بندگی کو سمجھائیے, اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے. ہماری زندگیوں میں انقلاب آیا, فابہا نہ آیا, بعد میں آئے گا. کل حشر کے میدان میں یہ کہنے والے ہوں گے, اللہ جب دھرتی قبروں سے پاک ہو چکی تھی, تیری توحید کا ڈنکا بج رہا تھا, جو طوفان اٹھا تھا اس لہروں کے اندر یوتھ فورس کا نام بھی موجود تھا.